بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق اللہ العظیم. اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ اللہ کی کتاب کو سننے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش میں جمع ہوئے ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے اور صحیح نہج پر دین کی بات کرنے اور دین کی سمجھ اللہ ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ دین کی صحیح سمجھ حاصل نہ ہو تو دین کے نام پر غلط سمجھ کے گمراہی آتی ہے. لہذا وہاں سے انسان گمراہ ہوتا ہے، تعویلیں غلط کرتا ہے اور شریعت کا مقصد کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور ہے، اور پھر ایک بڑی تعداد اس کو دین سمجھ کے اس میں مشغول ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ جائیں گے تو ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیوں کہ ٹائٹل دین کا تھا لیکن دین تھا نہیں. لہذا اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اس میں سے اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ نے جن عبادات کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا، اور دعا کے ذریعے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ کو بلانا، اللہ کو پکارنا، اور اللہ نے جن اوراد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو ان کلمات کے ذریعے یاد کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، تو ان کا اہتمام کرنا، یہ سب اللہ سے قریب ہونے کی یہ تمام شکلیں ہیں. حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اعمال میں جو چیز پسند ہے اور جو بندے کو مجھ سے چاہیے وہ ہے فرائض، اور اس کو مجھ سے قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ فرائض کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ اس کو مجھ سے قریب کرتی چلی جاتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اعمال کا مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے قریب ہونا. لہذا یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہیں. لہذا ہم ٹائٹل دین کا ہو تو جو اس کا مواد اور جو اس کا مضمون ہے وہ بھی دین کا ہو. عنوان دین ہے تو جو اس کا مضمون ہے وہ بھی پورا دین ہونا چاہیے. لہذا اس کے لیے دعا کرنے بہت ضروری ہے. دعا بھی ہمارے لیے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے. لہذا اللہ نے ہمارے حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے، ہمارے مقاصد کو حاصل ہونے کے لیے اللہ نے جہاں ہماری کوشش کو بھی ہم سے کوشش کا بھی مطالبہ کیا، ہم سے اسباب کا بھی مطالبہ کیا، ہم سے ہمت اور حوصلے کا بھی مطالبہ کیا، وہیں اللہ نے ہم سے دعا کا بھی مطالبہ کیا. تو ہمارا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کے قریب ہوں. تو اس میں جہاں ہم یہ اسباب اختیار کرتے ہیں، ہم نشستوں میں بیٹھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، بیانات میں حاضر ہوتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، صحبت نیکوں کی بزرگوں کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو ان میں کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کریں. لہذا اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے. دنیا میں تاریخ میں ہر مثال گزر چکی ہے. یہ مثال بھی گزری ہے کہ دین کے نام پر واویلا کیا گیا، دین کے نام پر شور مچایا گیا، لیکن وہ دین نہیں تھا. لہذا مشہور جملہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا، جو خوارج نے جو دونوں فریقین کے درمیان جو ثالثی کے لیے جو ایک ترتیب اور ایک مشورہ طے پایا تھا جس پر سب لوگ راضی ہوئے تھے، اس میں سے ایک تیسرا فرقہ تھا جو یہ یعنی دو فرقوں کے طائفتان یعنی دو جماعتوں کے علاوہ ایک تیسری جماعت وہ تھی جو یہ کہتی تھی کہ بھائی فیصلہ کسی آدمی کے ذریعے کیوں کرا رہے ہو، قرآن سے فیصلہ کراؤ. ان الحکم الا للہ. اس آیت کو انہوں نے دلیل بنائی اپنے مسلمانوں کی دونوں جماعت سے الگ ہونے کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یعنی جملہ تو حق کا ہے، قرآن کا جملہ ہے، لیکن مطلب اس کا باطل ہے، یعنی غلط مطلب میں استعمال ہو رہی ہے یہ آیت. غلط مطلب کے لیے استدلال کیا جا رہا ہے اس آیت سے. آیت کا مطلب کچھ اور ہے اور استدلال کچھ اور کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے. کتنے فرقے وجود میں آئے، کتنی جماعتیں وجود میں آئی، کتنی تحریکیں وجود میں آئی، کتنی سلطنتیں اس نام پر قائم ہو گئیں، کیا غلط سمجھنے کی بنیاد پر. لہذا اللہ سے دعا کرنا چاہیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی مجلس میں قرآن لے کر سامنے قرآن کی آیتوں سے درس ہو رہا ہے تو وہ بالکل برحق ہوگا. اس غلط فہمی میں مت رہیے گا. کیوں؟ اس بات یہ تو جاننا پڑے گا کہ کہاں کیا جا رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے. اسی لیے معذرت کے ساتھ میں آج اس بات کو بھی صاف کروں، ہم سے بعض ساتھی ناراض ہوئے. ناراض ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا اپنا مزاج اس کو الاؤ کرتا تھا اور وہ اس کو پسند کرتے تھے اور ان کی موافقت میں تھا. لیکن حقیقت جاننا چاہیے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے. اسلام میں قرآن کی اور نبی کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے، اکثر دیکھا ہے آپ نے، مبین مبین مبین، دین مبین، کتاب مبین، رسول مبین، بیناہ تبینہ. یہ سارے الفاظ بہت زیادہ آئے ہیں. بیان کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہر بندہ دیکھ سکے، واضح ایک دم کھلا ہوا. بعض علماء نے اس بات پر اختلاف کیا ہے کہ کیا اللہ نے کسی خاتون کو نبی بنایا. تو بعض علماء نے بڑی بات کی ہے. ہم نے اس رائے میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا. اور اگر کسی کا قول ہے بھی کہ اللہ نے کسی خاتون کو نبی بنایا ہے تو اس کی نبوت اس کی ذات کے لیے ہے، اس کی نبوت تبلیغ کے لیے نہیں ہے، اکرامن اعزازن. یہ اگر مان لیا جائے واللہ عالم. لہٰذا اس میں سے حضرت مریم کا ذکر بھی کرتے ہیں بعض لوگ. حضرت اوحینا کے لفظ آ جانے کی وجہ سے یہ سب اختلافات پیدا ہوئے ہیں. بہرحال ہم اس جماعت میں ہیں، ان علماء کے شاگرد ہیں جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی خاتون کو نبوت عطا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کی جو شان ہے وہ ہے مبین مبین مبین. مبین کا مطلب ہے کہ نبی کیا کہہ رہا ہے وہ ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے، ہر بندہ سمجھے اس کو، اس کی حقانیت اور اس کی تعلیم کا ایک ایک صفحہ کھلا ہونا چاہیے. لہذا اسی لیے نبی جب دعوت دیتا ہے تو بھرے مجمع میں دعوت دیتا ہے. اب یہاں پر آتی ہے بات کہ خواتین جب تبلیغ کا کام کریں گی تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں انسانیت میں ہمیشہ سے عورتوں کو مجمع سے اور عمومی مخلوط مرد اور عورت دونوں کے مجمع کو خطاب کرنے سے ہمیشہ حیا مانے رہی ہے. نہ عورت کے اندر یہ صلاحیت ہے نہ اسباب ہے. دیکھیے کچھ خواتین کے اندر کچھ صلاحیت کے ہونے کی وجہ سے دنیا کا نظام کوئی مرد کمزور ہے اور کوئی عورت اس کے مد مقابل طاقتور ہے تو یہ کلیہ اور یہ تھیوری نہیں بنے گی کہ نہیں بھائی، یہ تھیوری نہیں ہوگی کہ مرد کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے عورتیں کمزور ہوتی ہیں. یہ تھیوری بدل نہیں سکتی. یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہ ایک مرد کمزور ہے، لیکن عمومی طور پر جنس میں مرد کی جنس جو ہے اس کے اندر طاقت توانائی ہوتی ہے، وزن اٹھانے کی صلاحیت، مشقت کی باتیں. عورتوں میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں، عام بات ہے یہ. لہٰذا عورتیں جب تبلیغ کا کام کرتی ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے، ان کے بات میں کتنی کمزوری ہے اور کتنی بات میں ان کے قرآن اور حدیث سے مطابقت اور موافقت ہے. اس کا اندازہ تبھی لگے گا جب اس درجے کی خواتین علماء خواتین ہوں وہ پتہ لگا سکیں.
ظاہر سی بات ہے اس بات کو چیک کرنے کے لیے کسی عالم کو تو یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی کہ بھائی آپ ان کی پوری تقریر سنیں. تحریر میں تو یہ ممکن تھا کیونکہ تحریر میں پڑھا جا سکتا ہے. کسی خاتون نے کوئی تحریر لکھی. اور ایک بات یاد رکھیں, نبوت کا تعلق کبھی بھی تحریر سے نہیں رہا ہے, نبوت کا تعلق تقریر سے رہا ہے. نبی کو جو کچھ بھی دیا گیا نبی نے وہ پڑھ کر سنایا ہے. یتلو علیہم یتلو علیہم. لہذا خواتین کے تبلیغ کے دور پہ آج کل بھی بہت مشکل ہے. کبھی کبھار کچھ لوگوں کو شک شبہ ہوا تو لوگوں نے جو پیش کیا تو اندازہ لگا کہ بھائی ہم نے 2-4 منٹ کی کچھ باتیں سنی ہیں تو اس میں ہمیں غلطی نظر آ رہی ہے, باقی کا اللہ حافظ ہے. اس لیے خاص طور سے مردوں کو تو عورتوں کی بات, عورتوں کی تقاریر بالکل نہیں سننا چاہیے, کیونکہ دوسری بھی باتیں ہیں, دوسری وجوہات بھی ہیں, اور علم کا معاملہ بھی ہے. اگر علماء سنتے ہیں تو علماء تو سنتے نہیں عموماً, اور اگر علماء سنیں تو ان کو پتا چلے کہ بھائی کہاں پر تاریخی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے, حدیث کی تعویل اور فہم کے اعتبار سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہاں کہاں لغزش ہو رہی ہے. اس کے لیے تو پختہ علم چاہیے. ایک خاتون کے پاس پختہ علم بذات خود ہے, اس بات کا امکان ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, واللہ عالم بالصواب. لیکن علم پختہ کتنا ہے یہ پتہ کب چلے گا؟ جب یہ واضح ہو کر کھل کر سامنے آئے. ایک خاتون کے اپنے دعوے سے اس کا علم پختہ ہے یہ بات کافی نہیں ہے. کسی کا علم پختہ کب ہوتا ہے؟ میرے دعوے سے نہیں ہوگا, جب میری باتیں, میری تقریریں, میری تحریریں جب علماء کے سامنے سے گزریں گی اور اس کے پڑھنے کے بعد علماء شہادت دیں گے کہ نہیں ان کا علم پختہ ہے, تو یہ ہوتا ہے اس پر یہ مرحلہ ہوتا ہے جب ان پر اعتماد کیا جائے. اس اعتماد میں آنے کے لیے خواتین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. خواتین دین کی خدمت کریں, تبلیغ کا کام مشکل ہے. کیوں؟ ہم نے کچھ کلپ لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے ہمارے پاس آئی تو کہیں تفسیر میں غلطی ہو رہی ہے. اب کس کس کو جا کے, اگر ہم جا کے بیان کرنے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا شاید حسد میں کہہ رہے ہیں, عام لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے. تو اللہ معاف کرے, خدا نہ خواستہ ہم ایک جگہ نماز کے مسائل ذکر کر رہے تھے تو ایک صاحب نے کسی خاتون کا ایک ہم کو فوراً لا کے پیش کیا کہ مولانا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں, دیکھیے میرے پاس ایک خاتون کا نام نہیں لیتا میں ان کی تقریر سنتا ہوں اور دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. اچھا, انہوں نے جس پورشن پہ وہ سی ڈی کو لا کے مجھ سے ذکر کیا کہ دیکھیے یہ کہہ رہی ہیں, اتفاق دیکھیں انہوں نے جو آن کرنے کے بعد جو پہلا جملہ تھا تو خاتون کہہ رہی ہیں امام, یہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے, اور وہیں پر میں نے کہا فوراً بند کریں اس کو. میں نے کہا اللہ معلوم, یا تو اللہ کی منشا یہ تھی یا کیا, اور باقی میں نہیں جانتا. باضابطہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ امام بخاری کو اس حدیث کے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے. کسی دوسرے کا نام لیتی تو میں مان بھی جاتا. اب امام بخاری, اب ظاہر سی بات ہے ایک جگہ وہ کہہ رہی ہیں اور جگہ کیا کیا کہہ رہی ہوں گی اللہ جانے. اور امام بخاری کے غلطی کو پکڑنے کے لیے ظاہر سی بات ہے, میں نہیں کہتا کہ امام بخاری نبی ہیں یا وہ غلطیوں سے مبرہ ہیں. امام بخاری کی حدیث کے اندر, بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں ان میں سے بہت ساری احادیث پر بہت سارے محدثین نے امام بخاری کو اوورٹیک کیا ہے اور ان کا دامن پکڑا ہے کہ آپ کے اصولوں کے مطابق, آپ نے جو اصول بنایا ہے حدیثوں کی جمع کرنے کا, ان اصولوں کے مطابق آپ کی یہ حدیثیں اس اصول سے ٹکرا رہی ہیں. لہذا ان کا علم تھا, انہوں نے امام بخاری کے ساتھ ویسا معاملہ کیا. لیکن ایک خاتون گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کر رہی ہے, چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کے نشر کر رہی ہیں, اور وہ یہ ان کا جملہ کہ امام بخاری, تو ظاہر سی بات ہے اب یہ تو اب کون جائے اس معاملے میں تحقیق کرنا. ہماری اپنی حفاظت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دین کو اس انداز میں سنیں کہ جس کو سمجھنا اور جس کی کمی بیچی اور جس کی کمزوری کا معلوم کرنا ہمارے لیے آسان ہو. یہ مردوں کی شکل میں زیادہ آسان ہے. اگر عورتوں کی شکل میں ممکن ہے, کسی کی خاتون خود صاحب علم ہے اور وہ اس کو چیک کر سکتی ہے تو اس کی اجازت ہے. اسلام میں علم پر مردوں کی اجارہ داری نہیں ہے. علم جس طرح مرد کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اسلام کی جو بڑی علماء, بلکہ حدیث کا ایک عظیم ذخیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دیگر ازواج مطہرات سے ہے. لہذا علم پر مرد کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن یہ اس شکل میں ہے جب عورت کا علم صاف ہو چکا ہو کہ اس علم کو اس سے استفادہ کرنے میں کسی اعتراض کا مطلب کوئی خاص بات نہیں ہے. خیر, یہ بات اس لیے اتنی طویل آئی کہ آیات کے مفہوم کی تعویل میں اور اس کی تشریح میں غلطی کر کے اور اس کے باطل تعویل کے ذریعے دنیا میں بے شمار تنظیمیں, تحریکیں, عقائد وجود میں آ گئے. اللہ اس سے بچائے. یہ دعا کرنا چاہیے. کہ میں نے بات اس لیے بھی تھوڑا, میری باتیں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس طرح کی باتیں ذرا میری طویل ہو جاتی ہیں, مفصل ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان سب چیزوں کے پڑھنے کا اصل ماحصل یہی ہے
اس کا ماحصل یہ ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ ہمارے ان نشستوں کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی رضا، اللہ کا قرب اور جو اللہ چاہتا ہے وہ راستہ ہم کو حاصل ہو جائے. لہذا تھوڑا عمل بھی پھر کافی ہوگا. بہت ساری حدیث میں آتا ہے نا، دیکھیے آپ کہ خیر الاعمال ادومها، ایک حدیث ہے کہ بہترین اعمال وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائے. وَإِن قَلَّ، الفاظ ہیں تھوڑے ہی صحیح، لیکن مطلب کیا ہوا کہ جو پسندیدہ صورتحال ہے اس میں تھوڑا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں وہ رہنمائی اس روشنی میں ہو جو روشنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملی ہے. لہذا ہم جہاں تک پہنچے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہ قرآن کی نشست میں بیٹھتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے پڑھنے والی جماعت میں شامل فرمائے، اور اللہ اپنے اس کلام کے ذریعے جو ہدایت اور جو رہنمائی اور جو پیغام ہم کو دینا چاہتا ہے، اللہ وہاں تک ہماری رسائی فرمائے اور ہمیں وہ اسباب بھی مہیا فرمائے، اور جو اس کی رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور بھی فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو فرشتے آئے تھے، اور وہ فرشتے جب انہوں نے بشارت دے دی، بشارت کی بات مکمل ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان فرشتوں سے، قال خطبکم ایھا المرسلون، 27ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 ہے کہ اچھا اب یہ تو بتائیں کہ آپ لوگ اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو کیا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ قال آپ کا مطلب آپ کی حاجت کیا ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ خطب کا ترجمہ عربی میں مختلف ترجمہ ہے اس کا، لہذا خطب پریشانی کو بھی کہتے ہیں، اور خطب حالت کو بھی کہتے ہیں، اور خطب منصوبے کو بھی کہتے ہیں. لہذا اسی سے وہ جو خطبہ ہے عورتوں کے لیے جو پیغام دیا جاتا ہے، اور تو اسی سے وہ مشتق ہے. تو فما خطبکم ایھا المرسلون، یعنی آپ جو اس صورتحال میں آئے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں، ایھا المرسلون. مرسل کا ترجمہ ہوتا ہے بھیجا گیا، تو نبی کو بھی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور فرشتوں کی طرف سے بھی بھیجا جاتا ہے. یہاں پر مرسلون سے مراد فرشتے ہیں جو بھیجے گئے تھے اس وقت، اور مرسل نبی جتنے رسول ہیں، رسول ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ان فرشتوں نے کہا کہ قالوا، کہا انہوں نے، انا ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، الى قوم مجرمین، جرم میں ڈوبی ہوئی قوم کی طرف. وہ لوگ جو جرم میں مبتلا ہیں اس قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، یعنی ان پر ان کو عذاب دینے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اب دیکھ لیں آپ، ارسل الی، نبوت کے بھیجنے کے لیے بھی یہی تعبیر استعمال ہوتی ہے، اور ارسل الی عذاب کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. دیکھیں آپ، یہ ہوتا ہے زبان کے سمجھنے کا معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ عمر صلی اللہ، یعنی ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا. وہی ارسال الہ کے صلے کے ساتھ، یہاں پر بھی ارسال الہ کے صلے کے ساتھ ہے. اب یہ سیاق سباق میں ہم کو طے کرنا ہے کہ وہاں رحمت کے لیے ہے، یہاں عذاب کے لیے. یہ فرشتے بھیجے گئے تھے اس قوم کی طرف، لیکن وہ مجرم تھے، تو کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ہدایت کی طرف، ہدایت کے لیے نہیں. مجرم قوم کے پاس ہدایت کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے اور عذاب کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے. یہ فرشتے عذاب کے لیے آئے تھے. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان کے اوپر برسائیں مٹی کے پتھر. اب آپ بتائیں مٹی کے پتھر کا کیا مطلب؟ پتھر ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے. اب یہاں پر غور کریں، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، ہماری آپ کی زبان میں حجارہ سے مراد پتھر ہے، اور پتھر ہوتا ہے. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مٹی کو ہم پتھر کہیں اور پتھر کو مٹی نہیں کہتے. لیکن قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تاکہ ہم برسائیں ان پر مٹی کے پتھر، ایسے پتھر جو مٹی کے ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل پکی ہوئی مٹی جب پک جائے تو بھی پتھر ہو جاتی ہے. جیسے آپ کے پکی ہوئی اینٹ اصل میں مٹی ہوتی ہے، اس کو پکا دے تو پتھر ہو جاتی ہے. اب اس میں بے شمار باتیں، سائنٹیفک طور پر بھی اس میں بہت ساری باتیں نکل جائیں گی. لیکن پرابلم کیا ہے، جب قرآن کے درس میں سائنٹیفک بات کریں نا تو قرآن پیچھے چلا جاتا ہے، سائنس آگے آ جاتی ہے. اس لیے میں عموماً زیادہ اس پر بات نہیں کرتا. اب مثال کے طور پر نماز کے تعلق سے بات کریں، بھائی نماز روز، آج کل لوگوں نے ایک بات پھیلائی ہوئی ہے
سب سے بہترین سینیٹائزر آپ کا وضو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انسان نفسیات کا غلام ہے. اگر اس کے دماغ میں ایک مرتبہ یہ بات بیٹھ گئی تو وہ جب بھی وضو کرے گا اس کے وہ دماغ پہ سینیٹائزیشن کا کنسپٹ اور وہ تھیوری ایکٹیو ہو جائے گی. اس کا وضو غارت ہو جائے گا. وضو کیا ہے؟ وضو نماز پڑھنے کے لیے ایک طہارت ہے. حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان. الطہور سے مراد کیا ہے؟ وہاں وضو ہے. لہذا وضو آدھا ایمان ہے اور وضو کی شان کچھ اور ہے. وضو کا مقصد کچھ اور ہے. وضو ٹوٹتا کہیں اور سے ہے اور جڑتا کہیں اور سے ہے. آپ نے کہیں چیز دیکھی ٹوٹے کہیں اور جڑے کہیں. وضو ٹوٹتا کہیں اور سے ہے. اگر آپ کے گردن سے خون نکلا ہے وضو ٹوٹ گیا آپ کا. آپ گردن کو پوچھ دیں صحابہ کی بات ختم. لیکن جب وضو کریں گے تو آپ کو گردن نہیں دھونی ہے. وضو تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. اس کو سینیٹائزر سے کیوں جوڑ دیا؟ یہ الگ بات ہے کہ وضو کے سینکڑوں فوائد میں سے ایک فائدہ وہ بھی ہے کہ بے شک انسان پاک صاف ہوتا ہے. اللہ کیا نظام ہے یہ. لیکن وہ مقصد نہیں ہے. اب آپ نے اس کو بیچ میں ڈال دیا. اب جو ہمارے سائنس سے مرعوب لوگ جو ہیں جو بہت لوجک کے پیچھے رہتے ہیں جب وہ یہ بات سنیں گے تو ان کے دماغ سے یہ بات نہیں نکلے گی. ہم نے بہت ساری ویڈیو دیکھے لوگوں نے بھیجا کیا جناب جو لوگ دن بھر میں اتنی مرتبہ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں تو ان کو جوائنٹ پین نہیں ہوگا. اب لیجئے جناب اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا کہ ہر مسلمان اتنی مرتبہ نماز پڑھتا ہے دن بھر میں وہ اتنی مرتبہ اٹھک بیٹھک کرتا ہے. ارے بھائی وہ کھانے کے لیے بھی اٹھتا بیٹھتا ہے. وہ دوسرے کام کے لیے بھی اٹھتا بیٹھتا ہے. وہ سونے کے لیے بھی اٹھتا بیٹھتا ہے. وہ باتھ روم میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کو کیوں نہیں جوڑا کہ اس کو جوڑ دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبادت کو ہمارے خراب نہیں ہونا چاہیے. لہذا سائنٹیفکلی اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور آ سکتی ہیں کہ قرآن اس تعبیر کو کیوں استعمال کر رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ قرآن جب کوئی تعبیر استعمال کرے تو اس میں کوئی علمی نقطہ بھی ہوتا ہے. اس میں کوئی ہماری فطرت کا راز بھی چھپا ہوتا ہے. اس میں ادب کا کوئی معیار بھی ہوتا ہے. اس میں تاکید بھی ہوتی ہے اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم آج تک سمجھ بھی نہیں پائیں اور شاید سمجھ بھی نہ پائیں. لیکن جو ہماری ضرورت کا ہے ہدایت کے تعلق سے وہ تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا. وہ موجود ہے. جو مطلوب ہے وہ تو حاضر ہے. لہذا لنرسل علیہم حجارۃ من طین. ہم نے ان کے اوپر تاکہ ہم برسائیں مٹی کے پتھر. یہ قرآن میں جو سجیل ہے سجیل وہ بھی اسی کے لیے استعمال ہوا ہے. سجیل کہتے ہیں وہ پتھر وہ پکی ہوئی مٹی سے جو مٹی جو پک جائے وہ کالی ہو جائے یا لال ہو جائے اس کو یہ کہتے ہیں سجیل کہتے ہیں. وہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگل. گل کہتے ہیں مٹی کو اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو. یہی وہ تعبیر ہے حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک. علامت زدہ پتھر تمہارے رب کی طرف. للمسرفین وہ لوگ جو حد سے زیادہ حدود پار کر چکے تھے ان کے لیے ایسے پتھر برسائیں جو علامت زدہ ہوں یا نامزد ہوں. دونوں مطلب ہے. مسومہ اسم سے بھی ہو سکتا ہے اور وسام سے بھی ہو سکتا ہے. علماء نے دونوں تعبیریں کی ہیں. مطلب ہر پتھر کے اوپر جس آدمی کا کو وہ پتھر لگنا تھا اس پتھر کے اوپر اس آدمی کا نام ہے یا علامت ہے. لہذا جس بندے کا نام یا جس بندے کی علامت اس پتھر پر ہے وہ پتھر اسی بندے کو جا کے لگتا تھا. آج آپ کے کمیونیکیشن کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس آیت پہ آ کے سمجھ لیجئے. جب آپ کو کال ملائی جاتی ہے تو آپ کے سم کے اوپر ہی آپ کی کال گرتی ہے. یہ علامت زدگی اور یہ نام زدگی کا قانون اللہ کے نظام فطرت میں 25,000 سال پہلے موجود تھا. وہ بھی بغیر کسی ٹیکنالوجی کے ہم نے اس کے سہارے پر اپنا راستہ چلایا ہے. مسومۃ عند ربک. یاد رکھیے جتنے بھی فون سسٹم کمیونیکیشن سسٹم یعنی انڈیویجولی نومینیٹڈ اینڈ کیا کہتے ہیں کہ مارکڈ کسی کے یعنی اس کا مارک بھی اس پر ہے یا اس کا کیا کہتے ہیں کہ نام ہے وہ وہیں جائے گا کہیں اور نہیں جائے گا. آپ کے فون میں کبھی کبھی کال تو مس ہو جاتی ہے ادھر ادھر جمپ ہو جاتی ہے مسٹریک ہو جاتی ہے لیکن یہ پتھر مسٹریک نہیں ہو سکتے تھے. مسومۃ عند ربک للمسرفین فاخرجنا من كان فيها من المؤمنین. ہم نے جو لوگ ان میں سے مومن تھے ان میں سے ہم نے ان کو نکال لیا. یہ اللہ کا قانون ہے. وہ کیسے نکالیں گے وہ اللہ کا کام ہے. ٹائم سے پہلے ان کے پاس خبر چلی جائے گی وہ عذاب سے باہر آ گئے. عذاب ہوتے ہوئے اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے اللہ اس پر بھی قادر ہے اور ایسی فاخرجنا من كان فيها من المؤمنین. یہاں پر کیا ہوا لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان ان کے گھر والے تھے ان کو خبر دی گئی وہ نکل گئے رات کو.
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکال لیا جو لوگ اس گاؤں میں مومن تھے. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، پھر ہمیں نہیں ملا وہاں کوئی بھی گھر مسلمانوں کا سوائے ایک گھر کے. غیر بیت من المسلمین، جب ہم نے عذاب بھیجا ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر تو ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی مسلمان کا گھر نہیں تھا. بچا کون؟ مسلمان کا گھر. یاد رکھیں یہ واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے ایمان والے کی حفاظت کرتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے. الا یہ کہ اللہ کی کچھ مرضی ہے، اس کو آزمائش یا اس کو کوئی درجہ دینا مطلوب ہے. تو کسی کو شہادت ملی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا، بلکہ اللہ اس کو شہادت کی نعمتوں سے اور قیامت کے دن شہادت کے درجے سے اللہ اس کو فیضیاب کرنا چاہتا تھا اور اس مقام پہ پہنچانا چاہتا تھا. یہ اللہ کی مرضی تھی، نقصان مومن کا نہیں. فما وجدنا، اللہ مومن کو ہر حال میں بچاتا ہے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیہ، اور ہم نے اس گاؤں میں ایسی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرنے والے ہیں. لہذا نشانی جہاں پر عذاب کی جگہ پہ جا کے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. عبرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل پسیج جائے، اس قسم کے گناہوں سے ہم بچنے لگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. آج ہمارا یہ حال ہے کہ عذاب کی جگہوں پہ جا کے ویڈیوگرافی کرتے ہیں. ہر بندہ، بچہ بچی، چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ نان ایجوکیٹڈ، الٹریٹ لٹریٹ، سب کے سب جا کے وہاں سب سے پہلے کیمرہ آن کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ بندر کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں. ایسے ابے خود پہلے دیکھے محظوظ ہو جاؤ. موبائل کو دکھانے سے پہلے خود دیکھ لو. یہ نشانی ہم نے چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وفی موسیٰ، اسی طرح ہم نے موسیٰ کے واقعے میں بھی نشانی رکھی. اذ ارسلناہ الی فرعون، جب کہ ہم نے اس کو بھیجا فرعون کے پاس، بسلطان مبین، کھلی نشانی لے کر. جو نشانی ہر بندے کی نظر میں ہے، ہر بندہ عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے، نگاہوں سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس کے دل پر اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے مبین، سب کو نظر آئے. فتولیٰ برکنہ، جب موسیٰ کو فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا تو موسیٰ نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا اس نے اپنے دربار اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. اپنے لاؤ لشکر کو نظر میں رکھ کے اور اپنے لاؤ لشکر کے بھروسے پر اس نے منہ پھیر لیا. اس نے کہا یہ موسیٰ سے کیا ہوگا، یہ کیا کر لے گا، یہ کیا مجھے عذاب کی دھمکی دیتا ہے، میرے پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی جماعت ہے. اللہ کا یہ قانون تب بھی تھا اور آج بھی ہے. موسیٰ کا رب تب بھی تھا، آج بھی ہے. فرعون کو ہلاک کرنے والا قادر مطلق تب بھی زندہ تھا، آج بھی ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ ہر چیز کو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھتا ہے. بس ہر چیز کے لیے اللہ نے اس کے لیے مدت رکھی ہے. ہر ظالم کو ڈرنا چاہیے، لیکن جو سمجھ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے نظر پھیر لی تو پھر وہ اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ کا شکار ہوا. لہذا اس نے کہا میرے پاس اتنا بڑا لاؤ لشکر ہے. وقال ساحر مجنون، اور کہتا ہے یا تو موسیٰ جادوگر ہے یا پاگل ہے. جب انسان کو بات نہیں سمجھ میں آتی نا تو ایک بات تو ضرور کہتا ہے، یا جادوگر کہے گا جیسے ہمارا رزق نہیں چل رہا ہے. یہ ہم بھی بات کرتے ہیں نا، رزق میں تنگی آ گئی ہے، مولانا کسی نے جادو کر دیا ہے. نوکری نہیں مل رہی ہے، مولانا کسی نے جادو کر دیا ہے. بیٹے کی رشتہ نہیں ہو رہا ہے، لگتا ہے مولانا جادو کا اثر ہے. اور ہم بھی ایسے، ہمارے مولوی حضرات بھی ایسے. ماشاءاللہ ہمارا پورا قانون جو ہے نا وہ جج میں چل رہا ہے. جج، میں نے اس کے لیے لفظ نکالا ہے جج. اور جج میں نے وہ لفظ اس لیے نکالا کہ جج بھی وہی کام کرتا ہے. جیم سے جادو اور جیم سے جن، ہمارا دو جیم میں ہمارا مصیبت پھنسی ہوئی ہے. اور باقی جج بھی یہی کام کرتا ہے. یا تو وہ جو فیصلہ کرے گا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود جادو کا شکار ہو گیا ہے، یا وہ مجنون ہو گیا ہے، وہ بھی اسی کا شکار ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. لہذا ہمارے معاشرے میں دو ہی طاقت کام کر رہی ہے، جادو یا جن، جادو یا جن. تو قال ساحر و مجنون، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے یا جن ہے. فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے اس کو پکڑا، دھر پکڑا ہم نے اس کو پکڑ لیا، یعنی اس کو اپنے عذاب میں پکڑا، اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی. وہ لشکر کی بات کرتا تھا تو وہ نہیں، اس کے ساتھ اس کے لشکر کے اوپر بھی عذاب آیا. فنبذناہم فی الیم، لہذا ہم نے پھینک دیا اس کو سمندر میں. یم کہتے ہیں سمندر کو، فی الیم،
وہو ملیم، اور اس حالت میں کہ وہ ملامت زدہ تھا، یعنی لعنت و ملامت کے ساتھ عذاب میں پھینکا گیا۔ وفی عاد، اسی طرح نشانی ہے قوم عاد کے قصے میں بھی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک تیز ہوا، جو مصیبت والی ہوا، عقیم کا مطلب جس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، وہ نہ آرام پہنچائے اور نہ بارش لائے اور نہ سکون فراہم کرے، یعنی نقصان پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی ہوا۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، جس چیز کے اوپر سے بھی وہ ہوا گزری ہے اس کو اس نے بالکل بوسیدہ کر دیا ہے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، نہیں چھوڑتی تھی کسی بھی چیز کو، اتت علیہ جس کے اوپر سے وہ گزری، الا جعلته مگر بنا دیا اس کو کررمیم، جیسے کہ بالکل بوسیدہ اور فرسودہ، یعنی بالکل پرانا، اور یعنی اس کو بالکل آثار قدیمہ اور اس کو بالکل فرسودہ چیزوں میں بنا دیا، جیسے ایک دم کھائی ہوئی اور مردہ چیزوں، جب ہڈی جب بہت پرانی ہو جائے اور اس کو آپ ہاتھ سے پکڑیں اور وہ ٹکڑا ہونے لگے، اس کو کہتے ہیں رمیم۔ اور یہ ہڈی کا حال اس وقت ہوتا ہے جب اس میں کچھ بھی باقی نہ رہے، سب کچھ ختم ہو گیا اس کا۔ یہی حال مٹی کا ہوتا ہے، مٹی جب اپنے اندر سے ساری طاقت ختم کر دے تو اس میں آپ پیر رکھیں گے تو آپ کا پیر دھنسے گا، جو چکنی مٹی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا کررمیم، تو اس ہوا نے ان کو بالکل ایسا بنا دیا جیسے کہ کوئی پرانی تاریخ کا قصہ ہے۔ وفی سمود، اسی طرح قوم سمود کے اندر بھی نشانی، اور ان کے قصے میں بھی نشانی اور عبرت ہے۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، مزے کر لو، 3 دن مزے کر لو۔ جب ان کے عذاب کا فیصلہ آیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن مزے کر لو، ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وعدہ ایسا نہیں کہ مس ہو جائے گا، یہ کام ہو کر رہے گا۔ تمتعوا حتی حین، ایک مدت تک کے لیے تم مزے لے لو۔ فاتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے بات نہ مانی اور اپنے رب کے فیصلے سے سرکشی کی، حکم سے سرکشی کی۔ فاخذتهم الصاعقہ، تو آسمان کی طرف سے ایک تیز بجلی کی آواز نے اور ایک آسمان سے شعلے کی بارش نے ان کو پکڑ لیا۔ وہم ینظرون، یعنی بارش تو نہیں کہیں گے، یعنی ایک تیز جو بجلی کا جو کڑکا نیچے گرتا ہے وہ ہے مراد اس سے۔ فاخذتهم الصاعقہ، تو بجلی کے ایک تیز کڑکے نے آ کے ان کو پکڑ لیا۔ وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اس ایک کڑکے میں سب مٹ گئے۔ فما استطاعوا من قیام، تو جب وہ عذاب آیا تو نہ اٹھنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی، نہ وہ اٹھ پائے۔ وما كانوا منتصرین، اور نہ اپنے آپ کو بچا پائے۔ وما كانوا منتصرین۔ وقوم نوح من قبل، اسی طرح ہم نے ان سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم تھی۔ انہم كانوا قوما فاسقین، یاد رکھیں فاسق، کافر، ظالم، یہ سب کفر کی صفتیں ہیں، یہ سب اسی لیے وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ لہذا اللہ ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والسماء بنیناہا، اب اس کے آگے آخری رکوع ہے جس پر انشاءاللہ ہم لوگ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور قرآن کا صحیح علم نصیب فرمائے، اور قرآن کی جو غلط تعویلات کے ذریعے اور اس کے غلط مفہوم نکال کے جو امت میں گمراہیاں آئی ہیں، اللہ ہمیں اس سے ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور اس قسم کی جتنی تعویلات اور اس قسم کی جتنی اس قسم کا جو فہم ہے اس فہم سے بھی اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ آخر